اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب آپ یہ بلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ لے آتے ہیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے وہ بہترین ہے، میری بہتری کے لیے ہے، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ واٹ ایور دا پینز ہیو ریٹن، اور جتنے بھی پینز ہیں، ویسے تو جو ہے محفوظ میں جس پین نے لکھا ہے وہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پینز ہیں، اس پہ ہم اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ سو جب مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پین نے ہر چیز لکھ دی ہے اور کریشن سے 50,000 سال پہلے جو ہے وہ لکھ دی ہے، کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل بڑھ جاتا ہے، ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت بڑھ جاتی ہے، ہمارا بلیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بڑھ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارا اللہ کے اس ڈیوائن وزڈم کے اوپر، اللہ کے اس ایٹریبیوٹ کے اوپر، دیٹ از الحکیم، دی موسٹ وائز، ہمارا پختہ ایمان ہو جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہو رہا ہے، جو چیز ملی، جو چیز نہ ملی، جو ملی وہ لکھی ہوئی تھی، جو نہ ملی وہ میری قسمت میں نہیں تھی، میں نے ایفرٹ کی، کوششیں کی، لیکن پھر بھی وہ چیز نہ ملی، اس پہ میں کنٹینٹ ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہے۔ سو دیٹس دا بیوٹی آف اٹ، مطلب کتنی اسٹرانگ پرسنالٹی یہ چیز بناتی ہے انسان کی، اس کو سٹیبل کرتی ہے۔ آپ ویسٹ میں دیکھ لیں کہ کتنی ویک پرسنالٹیز ہیں، آلدو وہاں پہ بھی کوئی اسٹرانگ لوگ ہوں گے، بٹ میجرلی ویک پرسنالٹیز ہیں، کہ جب بھی کوئی تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے، اسپیشلی کوئی مانیٹری نقصان ہوتا ہے، کوئی فائنینشیل، کوئی اور ریلیشن شپ کا نقصان ہوتا ہے، تو پیپل گو انٹو ڈپریشن۔ سو مسلمان کو جو بلیف رکھتا ہے تقدیر پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر پہ، تو مسلمان ریلیف ہوتا ہے، اور جب بھی اس پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ صبر پکڑتا ہے اس بات سے کہ جو میرے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھا ہے، دیٹ از بیسٹ فار می۔ کیوں ہم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں؟ بیکاز ہم خود گاڈ بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ہم خود جو ہے وہ اللہ بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہم یہ سوچنے لگتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کاش میں ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ویسے کر لیتا تو ویسے ہو جاتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام ہے نا، ہم نے تو اپنی ایفرٹ دے دی، ہم نے تو جو اپنا بیسٹ دے دیا، اب چیز نہیں ملی تو اس پہ اتنا زیادہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سو وین وی ول ٹرائی ٹو بیکم گاڈ، دین اوبیسلی ہماری لائف میں جو ہے اسٹریسز وہ بہت زیادہ بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں سوچنے لگیں، ہم چیزوں کے بارے میں انالیسس کرنے لگیں، the first thing we should be doing is کہ we should reaffirm our faith کہ کیا ہمارا کریٹر پہ بلیف بھی ہے، اور کیا ہمارا جو ہے وہ کیا ان چیزوں کے پیچھے ایک میننگ ہے، کریٹر نے ایک میننگ رکھا ہوا ہے، جو بھی چیزیں ہماری لائف میں ہو رہی ہیں کیا اس پہ ہمارا بلیف ہے؟ اگر تو ہے then we'll be at ease۔ آپ اللہ کو سونپ دیں اپنا پورا کا پورا، آپ جو شخص اللہ کو اپنا سارا کا سارا آپ سونپ دیتا ہے، پھر اللہ اس کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، رائٹ؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 ہے غالباً۔ سو الٹیمیٹلی دا سولوشن از دیٹ یو ہیو ٹو سبمٹ۔ جب آپ سبمٹ کر دیں گے آپ ریلیکس ہو جائیں گے، آپ ٹھنڈ میں پڑ جائیں گے۔ مسئلہ یہ کہ ہم نے سبمٹ ہی نہیں کیا، ہم خود خدا بنے بیٹھے، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتے ہیں بیسڈ آن آر لمیٹڈ نالج۔ سو we have to understand that it all starts with submission. The hadith of Ibn Abbas radhiyallahu anhu, what a beautiful hadith that is، کہ ایک بار ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اینڈ he said یا غلام، او بوائے، I will teach you some words، میں تجھے کچھ الفاظ سکھاؤں گا۔ اور پھر وہ پوری ایک لمبی حدیث ہے جس میں انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا کہ اتق اللہ، بی کانشیس آف اللہ، اللہ سے ڈر جا، جان لے اللہ ہے، اور اللہ یو ول فائنڈ اللہ بیفور یو، تو یہ دیکھے گا کہ اللہ نے تیرے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جب مانگ اللہ سے مانگ، جب دعا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر، اللہ سے ایکسپیکٹ کر، اور جان لے کہ اگر کوئی چیز تیرے حق میں لکھی ہے تو پہنچ کے رہے گی، چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اسے روکنے کے لیے، اور اگر اللہ نے کچھ نہیں لکھا تو چاہے پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو دینے کے لیے تو نہیں دے سکتی۔ کیا ہم نے کبھی اس طرح سے دیکھا ہے؟ کیا اس طرح سے سوچا ہے؟ تو جب ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف یہ سوچ لیں تو ہم کتنے ریلیو ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے ناموں کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ریفرنس دے کے دعا کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور صرف اللہ سے امید لگانی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا، شیطان کو کریڈٹ نہ دو،
کیونکہ شیطان بہت خوش ہوتا ہے. جب ایک صحابی کو ایک بار ٹھوکر لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم یہ نہ کہو شیطان نے ٹھوکر لگوائی، بیکاز ہی سیڈ کہ شیطان نے لگوائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سے بسم اللہ، دیٹس اٹ. بسم اللہ کہو گے شیطان سکڑ کر مکھی جیسا ہو جائے گا اور تمہیں افیکٹ نہیں کرے گا. جتنا کریڈٹ دو گے، جتنا اس کو سر پہ چڑھاؤ گے، اتنا وہ اسٹرانگ ہوگا، پھولا نہیں سمائے گا. عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے، جب ہم ڈیوائن ڈکری پہ ایمان لے کر آتے ہیں، ایکچولی ہم توحید پہ ایمان لے کر آ رہے ہیں، کیونکہ توحید یہی ہے نا کہ اللہ کے تمام ایٹریبیوٹس پہ ایمان لے کر آنا. توحید اسماء و صفات، کہ یہ تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی تو مانیں نا کہ اللہ کے جتنے بھی پاک نام ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں، جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں، ان پر بھی تو ایمان لانا ہے نا. تو اللہ کی ایک صفت الحکیم ہے. اسی لیے ایسے بندے کی جب بھی آپ کاؤنسلنگ کریں جس کے ہاتھ سے کچھ چلا گیا ہے، وہ اس چیز کو، اس صدمے کو برداشت نہیں کر رہا، تو ڈائریکٹ دیٹ پرسن ٹو تقدیر، اوکے، اس کو سکون آئے گا انشاءاللہ. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے کہ اس بندے کو آپ انبیاء کی اگزامپلز دیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اور پھر انہوں نے صبر کیا اور ان کا ایمان اللہ کی تقدیر پہ تھا. اٹ ول کام دیٹ پرسن ڈاؤن. اینڈ ڈیفینیٹلی دا بلیور از آلویز کنٹینٹ، یو نو، بیکاز بلیور جو ہے وہ ایک اور ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اس کا ہارٹ پیس پہ ہوتا ہے کہ جو ملا وہ قسمت میں تھا، جو نہیں ملا وہ قسمت میں نہیں تھا. ایک سمپل سا سینٹینس جو ہم اکثر کہتے ہیں. عبیدہ ابن صامت، this was a great صحابی، a very متقی صحابی. when he was on his death bed، جب وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور ظاہر ہے کہ وہ بیمار تھے یا ان کی ڈیتھ آنے کو تھی اور ان کا بیٹا ان کے پاس موجود تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا زبردست ایڈوائس کی، کیا زبردست نصیحت کی، جس سے آپ سوچیں کہ ان کے بیٹے کو لائف میں جتنے بھی پرابلمز آنے والے ہیں ان کے جانے کے بعد، تو ان کا بیٹا ہمیشہ باپ کی اس نصیحت کو یاد رکھے گا اور یہ چیز اسے مشکلوں سے لڑنے کی سخت دے گی، اوکے، اس کو اسٹرینتھ دے گی. اور کیا گرومنگ ہوگی ایسے بچے کی، اور کیا ہی وہ نڈر قسم کا بچہ بنے گا. انہوں نے کیا زبردست بات کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تو تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھے گا، ایمان کی سویٹنس کا مزہ نہیں چکھے گا، جب تک تو اس کنکلوژن، اس نتیجے پہ نہ پہنچ جائے کہ وہ چیز جو تجھے سٹرائک کی ہے، جس نے تجھے ہٹ کیا ہے، جو تیری طرف کوئی تکلیف آ گئی ہے، اٹ واز ناٹ ٹو مس یو، اس نے تیری ہی طرف آنا تھا اور کسی کے تھرو وہ نہیں آئی ہے، اس نے آنا تیری طرف تھا، بندش کی وجہ سے نہیں آئی ہے، بلکہ اس نے تیری ہی طرف آنا تھا. اور وہ چیز جو تیری طرف نہیں آئی، اوکے، اور جو تجھے نہیں ملی، یعنی کہ کچھ تو اچیو کرنا چاہتا ہے اور وہ چیز تجھے نہیں ملی، تو اٹ واز نیور مینٹ ٹو بی فار یو. سو ایک اور اسی طرح ایک سلف کا کوٹ ہے، غالباً ایک صحابی کا کوٹ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے دو دانتوں کے بھی درمیان ہے اور وہ مجھے نہیں ملنی تو نہیں ملنی، اور اگر کوئی چیز دو پہاڑوں کے اندر ہے، یعنی پہاڑوں کے نیچے ہے، چھپی ہوئی ہے، مخفی ہے، اور اگر وہ مجھے ملنی ہے تو پھر مجھے ملنی ہے.